خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آغاز میں خبر شامل کرتے ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے الیکشن کے حوالے سے۔ ری کاؤنٹنگ میں واضح ہو جائے گا کہ ووٹ کاسٹ ہوا یا نہیں۔ چیمبر میں بیٹھ کر ووٹوں کی ری کاؤنٹنگ کریں گے۔ پیاف فاؤنڈر عہدیداران کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں ہم الیکشن کمیشن کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمیں بلائیں گے۔ ہمارے ووٹرز نے مشکل حالات میں ووٹ ڈالا، مزید کیا کہا آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ مختصراً یہی کہیں گے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جیت کا حصہ ہے اور اس میں ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے تو پھر اس کی ری کاؤنٹنگ کی انہیں کیوں کہا گیا ہے، اور اگر ری کاؤنٹنگ کا کہا گیا ہے تو اس کے اوپر جو ہمارا ورژن ہے اس کو انہوں نے ڈی جی ٹی او نے سپورٹ کرتے ہوئے دوبارہ ری کاؤنٹنگ کا حکم صادر فرمایا ہے۔ اور اب وہ یہ بات کر کے کہ ہم 2000 بندے لے آئیں گے، وہ ہم ایسے کر لیں گے، تو یہ تو کسی ڈی جی ٹی او نے نہیں لکھا ہوا کہ 2000 بندے لے آئیں گے تو یہ جیت جائیں گے اور 3000 بندے لے آئیں گے ہم جیت جائیں گے۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ بات صرف ری کاؤنٹنگ تک ہے کہ ری کاؤنٹنگ اس کا آڈٹ ہو جائے گا فرینزک کہ اس میں آیا وہ پراپر ووٹ کاسٹ ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ پراپر ہم اس کو کہیں گے جس کے اوپر الیکشن اپنا چیمبرز کے، الیکشن کمیشن کے اور ہمارے پولنگ ایجنٹ کے سائن ہوں گے، وہ ووٹ جو ہے وہ ویلڈ ووٹ شمار ہوگا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں نئے سینٹر آف ایکسیلنس بنانے کی منظوری۔ ابتدائی تعلیم کے لیے خصوصی اسکول بنایا جائے گا۔ ایم ڈی چلڈرن لائبریری کمپلیکس کا کہنا ہے کہ تقریباً 1 ارب روپے سے منصوبہ فروری تک مکمل کر لیا جائے گا۔ داخلے نئے تعلیمی سال سے ہوں گے۔ عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں، بتائیے عاطف۔ بالکل، محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں نیا ایک سینٹر جو ہے سینٹر آف ایکسیلنس، نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس بننے جا رہا ہے۔ ایم ڈی چلڈرن لائبریری کمپلیکس احمد خواجہ شہزاد صاحب سے صاحب بتائیے گا کہ یہ جو نیا سینٹر آف ایکسیلنس بننے جا رہا ہے اس کے کیا فیچرز ہیں، کون کون سے بچے جو ہیں وہ انرول ہوں گے اور ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ 864 ملین کا یہ پروجیکٹ ہے جو کہ انشاءاللہ جون تک مکمل پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اس کے اندر 4 سے 5.5 سال کے بچے جو ہیں وہ کیٹر فار کیے جائیں گے، اور ارلی چائلڈہڈ میں ان بچوں کو، چونکہ بچوں کے ذہن جو ہے وہ خالی سلیٹ کی طرح ہوتے ہیں، ہم ان کو اسٹیٹ آف دا آرٹ ماحول پرووائڈ کر رہے ہیں یہاں پہ، اور ان کو فیسلٹیز جو پرووائڈ کی جا رہی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ فیسلٹیز ہماری کسی پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہوں گی۔ اب یہاں پہ ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھیں بچوں کو میوزک پڑھا رہے ہیں، ہمارا سوئمنگ پول ہوگا، بچوں کے لیے آرٹ اینڈ کرافٹ کے روم ہوں گے، بچوں کے لیے جو میوزیم ہمارا موجود ہوگا، اور اسی طرح بچوں کے لیے جو 8 کلاس رومز ہوں گے، ماڈرن اے آئی اسٹرکچر ہوگا، اس کے اندر روبوٹکس کی تعلیم ہوگی، اور اسی طرح یہاں پہ جو کلاس رومز ہوں گے وہ بڑے ویل فرنشڈ، ویل ایکوپڈ، ماڈرنائز قسم کے ہوں گے۔ ہالز ریپیئر ہوں گے، باقاعدہ رینوویٹ ہو رہے ہیں اور ریویمپنگ ہو رہی ہے ان کی۔ یہ آئی ڈیپ نے اس پورے کو ڈیزائن کیا اور اس ڈیزائن کو پی این ڈی نے اپروو کیا فائنلی۔ بالکل، ایم ڈی چلڈرن لائبریری کمپلیکس جو ہیں وہ اس نئے منصوبے کے حوالے سے بتا رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سہولیات یہاں پر فراہم کی جائیں گی اس منصوبے کے تحت وہ جدید ماحول اور جدید تقاضوں کے مطابق ہوگی۔ وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے یہ سینٹر آف ایکسیلنس جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے، جہاں بچوں کو آرٹ اینڈ کرافٹ، اے آئی، اس کے ساتھ روبوٹکس اور میوزک کی جو ہے تعلیم ساتھ ساتھ دی جائے گی، اور اس منصوبے کو جو ہے اگلے سال مکمل کیا جائے گا، اور نئے تعلیمی سیشن سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ بچوں کو یہاں پر داخلے ملیں گے۔ جی آپ کا شکریہ عاطف۔ والڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کا ٹیکسالی گیٹ کی سیاحت کے لیے نیا گائیڈڈ ٹور۔ سیاحوں کو بیٹھک، استاد دامن، بگی بازار، پاکستان ٹاکیز اور عزیز تھیٹر کا وزٹ کرایا گیا۔ حویلی، بارود خانہ، سر گنگا رام کا گھر، نور جہاں کا گھر اور اداکارہ زمرد ہاؤس جیسی تاریخی عمارت بھی ٹور کا حصہ رہیں۔ سہیل کیسر سے مزید جانتے ہیں۔ سہیل بتائیے۔ بالکل ایسی بات یہ ہے جی کہ وال سٹی کی طرف سے ایک نئے گائیڈڈ ٹور کا آغاز کیا گیا، اور یہ اس کو ایک ہم بہت ہی شاندار تجربہ قرار دے سکتے ہیں کہ اس دوران جو سیاح اس ٹور میں شامل تھے ان کو ٹکسالی گیٹ کے اندر جو بے شمار تاریخی مقامات ہیں ان کا وزٹ کرایا گیا، اور اس دروازے کی تاریخی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا، اور مجھے بھی متعدد ایسی باتوں کا پتہ چلا جو پہلے میں نہیں جانتا تھا۔
مطلب کہ ٹکسالی کے اندر ہی مشہور شاعر استاد دامن کی بیٹھک بھی موجود ہے، پھر بگی بازار ہے، اور کچھ چیزوں کو ہم جانتے بھی تھے جیسے پاکستان ٹاکیز ہے جس کو پہلا سینما ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، پھر یہیں پر عزیز تھیٹر بھی قائم ہوا تھا، اور پھر ٹکسالی کے اندر ہی حویلی بارود خانہ ہے، سر گنگا رام کا گھر بھی ہے جن کے لاہور پر بہت احسانات ہیں، نور جہاں کا گھر بھی یہیں پر واقع ہے۔ تو جو سیاح اس ٹور میں شامل تھے ان کو ان تمام مقامات کی سیاحت کرائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان مقامات کی اہمیت کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا، مطلب ان کے بارے میں ان کو معلومات فراہم کی گئیں، اور obviously اس سے سیاحوں کی جو آپ کا بہت شکریہ۔ گورنر پنجاب سے نیو یارک چیمبر آف اسمال کارپوریشن کے وفد کی ملاقات، وفد نے اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل بارے آگاہ کیا۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ملک کی معاشی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی دیار غیر میں پاکستان کے سفیر ہیں۔ محمد یاسین سے مزید جانتے ہیں۔ یاسین، ملاقات کا حوال بتائیے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے نیو یارک چیمبر آف اسمال کارپوریشن کے وفد نے بانی سید علمدار حسین شاہ کی قیادت میں گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ وفد نے گورنر پنجاب کو اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی وسطی پنجاب شہزاد سعید چیمہ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ملک کی معاشی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی دیار غیر میں پاکستان کے سفیر ہیں۔ گورنر پنجاب نے وفد کو بتایا کہ ملک میں سیاسی استحکام اور معاشی بہتری سے بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک کی معیشت میں بہتری ایک خوش آئند ہے۔ گورنر نے مزید کہا کہ ملک کی ترقی آئین اور جمہوریت کے استحکام میں تمام سیاسی پارٹیوں کی 26ویں آئینی ترمیم کی پارلیمنٹ سے متفقہ منظوری ملک کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وفد نے گورنر پنجاب کے نیو یارک چیمبر آف کارپوریشن کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی دعوت بھی دی۔ اس موقع پر وفد نے گورنر پنجاب کو ایئرپورٹس پر موبائل فون کی جبری ٹیکس ادائیگی اور شکریہ۔